بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جواب: معجزہ ایک غیر معمولی عمل یا واقعہ ہوتا ہے جو نبی یا رسول کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے اور جسے انسان اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا۔ سوال: نبیوں کو معجزات کیوں دیے جاتے ہیں؟ جواب: معجزات نبیوں کو ان کی صداقت اور اللہ کی طرف سے ان کے نبوت کے دعوے کی تائید کے لیے دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان پر ایمان لے آئیں۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اہم ترین معجزہ کون سا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اہم معجزہ ان کا عصا لاٹھی تھا جو سانپ بن جاتا تھا اور دریائے نیل کو پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو بینائی دی اور کوڑیوں کو شفا دی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے جو تمام زمانوں کے لیے ایک رہنمائی اور معجزاتی کتاب ہے۔ سوال: کیا معجزے ہر نبی کو دیے جاتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، ہر نبی کو اللہ کی طرف سے اپنی قوم کے لیے مخصوص معجزات دیے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اپنی دعوت قبول کرنے پر قائل کر سکیں۔ سوال: قرآن کو معجزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو الفاظ اور معنی میں بے مثال ہے اور اس کے چیلنج کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکا، اسی لیے اسے ایک عظیم معجزہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ اللہ کی قدرت سے ایک اونٹنی کا پہاڑ سے نمودار ہونا تھا۔ سوال: کیا معجزے انسانی علم و سائنس کے قوانین کے خلاف ہوتے ہیں؟ جواب: معجزے بظاہر انسانی علم و سائنس کے قوانین سے ماورا ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ کی قدرت کے تحت وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر نکالنا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم پر طوفان نوح کا آنا اور ان کی کشتی کا محفوظ رہنا تھا۔ سوال: کیا معجزات کا تعلق صرف ماضی کے نبیوں سے ہے؟ جواب: معجزات کا تعلق زیادہ تر ماضی کے نبیوں سے ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ سوال: کیا معجزات آج بھی ہو سکتے ہیں؟ جواب: اللہ کی قدرت سے ہر چیز ممکن ہے لیکن نبیوں کے بعد اب معجزات کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ سوال: معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جواب: معجزہ نبیوں کے ذریعے اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے جبکہ کرامت اولیاء اللہ کے ذریعے اللہ کی طرف سے ظاہر کی جاتی ہیں۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال: مستقبل میں خانہ کعبہ کون تباہ کرے گا؟ جواب: اسلامی روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی تباہی قیامت کی ایک بہت بڑی علامت ہوگی اور یہ ایک خاص گروہ یا شخص کے ہاتھوں واقعہ ہوگی۔ تباہی کے پیشن گوئی کے اہم نکات: کئی روایت میں آتا ہے کہ ایک حبشی ایتھوپائی شخص جسے ذوالسوکینین کہا جاتا ہے قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو تباہ کرے گا۔ یہ شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ پہ حملہ کرے گا اور خانہ کعبہ کی اینٹ گرا دے گا۔ حج اور عمرے کا اختتام ہو جائے گا۔ احادیث میں مذکور ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب حج اور عمرہ کا سلسلہ منتقع ہو جائے گا اور خانہ کعبہ کی حرمت پامال کی جائے گی، نعوذ باللہ۔ قیامت کی نشانیاں: خانہ کعبہ کی تباہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے
اور یہ دنیا کے آخری زمانے کے قریب واقع ہوگی۔ یہ سب روایات قیامت کے قریب کے واقعات پر مبنی ہیں اور اس کا کوئی تعلق روزمرہ کے سیاسی یا سماجی معاملات سے نہیں ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔